دنیا میں لاکھوں افراد حج کی سعادت سے محروم ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ حج کریں۔ کیا آپ کا شمار بھی ان میں سے ہے؟ اگر آپ حج کی سعادت سے محروم ہیں یا کسی وجہ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو حج کے اجر سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ وہ نیک اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے، آخری ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 7 کام تھے، 6 بتا چکا ہوں، اب 7واں کام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ جو کام ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ انسانی نفسیات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کمائے، لیکن بعض اوقات مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کی مجبوریاں غریب صحابہ اکرام کے بھی آڑے آ رہی تھیں۔ غریب صحابہ اکرام، تنگ دست اور مفلس صحابہ اکرام، وہ دیکھ رہے تھے کہ جو امیر صحابہ ہیں، مالدار صحابہ ہیں، حضرت عثمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے جو مالدار صحابہ تھے، وہ کس طرح سے دونوں ہاتھوں سے نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، عمل سے بھی اور مال کے انفاق سے بھی۔ لیکن غریب صحابہ کرام صرف عمل کے ذریعے سے نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، مال خرچ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے پریشان ہوئے، ان فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے امراء جو ساتھی ہیں، امیر ساتھی، وہ ثواب میں، نیکیوں میں ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ اس فکر کو لے کر، اس سوچ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، ہمارے امراء ساتھی اپنا مال خرچ کر کے بے پناہ اجر و ثواب سمیٹ رہے ہیں اور ہم محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، دونوں کام ہم یہ اکٹھے کرتے ہیں، مگر مال خرچ کر کے وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مجاہدوں کو تیار بھی کرتے ہیں۔ گویا وہ مال میں ہم سے زیادہ سبقت لے گئے، مال خرچ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ہم مفلس ہیں اور مفلسی کی وجہ سے ہم مال خرچ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہم پر بازی لے گئے، سبقت لے گئے، مال کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ اجر کما رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو جو نسخہ بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکتے، تنگ دستی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، حج کے اجر سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب، مفلس، تنگ دست اور نادار امتیوں کو، قیامت تک آنے والے امتیوں کو وہ نسخہ بتا رہے ہیں جس میں آپ روز اور دن میں کئی مرتبہ حج اور عمرہ اور جہاد جیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے، سنیے غور سے، جس کے کرنے سے تم سبقت لے جانے والوں سے آگے بڑھ سکتے ہو؟ جو لوگ تم پر سبقت لے گئے نا اپنا مال خرچ کر کے، وہ لوگ جہاد میں حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ حج کرتے ہیں، وہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تم سے سبقت لے گئے۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے تم سبقت لے جانے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے اور بعد میں آنے والے تمہیں نہیں پا سکیں گے سوائے اس شخص کے جو ویسا ہی عمل کرے جو تم کرتے ہو؟ وہ عمل ویسا ہی کرے اگر تم کرتے ہو تب تمہارے برابر آ سکتا ہے، ورنہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کیا عمل ہے وہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس سے ہم سبقت لے جانے والوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور بعد میں آنے والے ہمیں نہیں پا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ایسا کرو، ہر فرض نماز کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہو، بس۔ امام بخاری سے مروی ہے یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اگر ایسا کہو گے
تو سبقت لے جانے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے اور پیچھے آنے والے بھی تمہیں نہیں پا سکیں گے۔ اگر وہ یہ عمل کریں گے تو تمہارے ساتھ چلیں گے، اگر وہ یہ عمل نہیں کریں گے جو تم کر رہے ہو تو تم سے پیچھے ہی رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں جو آخری کام میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے یہ جو ذکر ہے، معروف ذکر فرض نمازوں کے بعد، اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا کرتا ہے، بے پناہ اجر عطا کرتا ہے۔ اس میں حج کے برابر بھی اجر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔